جب بندہ حج کرتا ہے نمازی اچھا آہستہ آہستہ نیکی کی طرف آتا ہے، آہستہ آہستہ. روزے دار بھی آہستہ آہستہ، پہلا روزہ دوسرا روزہ، آہستہ آہستہ روزے بڑھتے جاتے ہیں، شوق بڑھتا ہے، عبادت کی شوق بڑھتا ہے، تلاوت کا شوق بڑھتا ہے. لیکن بندہ جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جب حج کے لوگ جانے والوں میں اس کا نام آ جاتا ہے تو گھر گھر پھر کے لوگوں کو کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں. ایسی انقلابی عبادت ہے. پوری دنیا کا کفر، پوری دنیا کی باطل پرست طاقتیں جہاں اسلام سے الگ الگ انداز کے اندر خوفزدہ ہیں، ان کو سب سے بڑی تکلیف حج بیت اللہ سے ہے کہ مسلمانوں کے پاس کائنات میں، صرف پوری کائنات میں اسلام وہ واحد مذہب ہے، مسلمان وہ واحد قوم ہیں جن کے پاس صرف ایک مرکز ہے کہ کائنات کے کسی نکڑ میں کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہو تو اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے. یہ خصوصیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر رکھی ہے. حج کا بندہ ارادہ کرتا ہے تو انقلاب برپا ہو جاتا ہے، شوق ہو جاتا ہے دل کے اندر. میرے غیر مسلم دوست ہیں یہاں لدھیانہ میں، تو انہوں نے مجھے خود ایک قصہ سنایا تو میں نے سن کے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی تو نے ایمان والوں کے دلوں میں اسلام کی شمع روشن کی ہے. مجھے کہنے لگے کہ ہم بنارس میں ایک جگہ مال بھیجتے تھے تو ایک صاحب سے کاروبار ختم ہو گیا، جس طرح معاملات کاروبار کے ختم ہو جاتے تو کئی سال ہو گئے، تو لیجر بک میں ہر سال لکھ دیتے تھے کہ اس آدمی سے 1,30,000 روپے بقایا ہیں، ابھی تک آئے نہیں ہیں. تو کہنے لگے اچانک ایک دن ان کا فون آیا کہ باؤ جی آپ کے پیسے دینے ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا، 6-7 سال بعد ان کو یاد آ گیا. تو کہنا انہوں نے مجھے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے. تو میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے یاد آیا؟ کہنے لگا وہ اس لیے یاد آیا کہ میرا حج بیت اللہ کے لیے نمبر لگ گیا، ٹکٹ لگ گئی. اب جب سے حج کا ارادہ کیا ہے روزانہ کھنگال رہا ہوں اپنے کھاتے بھی، معاملات بھی، کہ کسی کا کوئی قرض تو نہیں دینا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، کسی کے ساتھ کوئی میں نے دغا بازی تو نہیں کی، تاکہ جب میں اپنے رب کے حضور پیش ہوؤں گا، جب میں بیت اللہ کے سامنے جاؤں تو کم از کم جس حد تک میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر سکتا ہوں کر کے جاؤں. تو تبھی تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے بیت اللہ کو دیکھ لیا، جنہوں نے محمد رسول اللہ کے روزے کی جالیوں کو دیکھ لیا، ان جالیوں کو دیکھنے کے بعد اس بندے کی زندگی میں تبدیلی آنی طے ہے، کیونکہ حرمین شریفین مسلمانوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، اور جن سے جان سے زیادہ محبت ہوتی ہے ان کو دیکھنے کے بعد بندہ بے ایمانی نہیں کرتا. ایسی انقلابی عبادت کہاں ملے گی دنیا میں؟ کوئی عبادت کہاں بتاؤ کہ جہاں بندہ جاتا ہو ویسا ہی واپس آ جاتا ہو. عبادت کہاں ہے؟ تو بہت ساری ہیں، بہت ساری مسجدیں دنیا کے اندر موجود ہیں، بہت سارے لوگ دینی سفر پہ جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جیسے گئے وہ پھر تبدیل ہو کر آئے. لیکن بیت اللہ کے ساتھ یہ صفت اللہ نے جوڑی ہے. جب بندہ خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے، اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے، وہ دیوانوں کی طرح روتا ہوا، ایسے جیسے کوئی صدیوں سے اپنے ماں باپ سے بچھڑا ہوا ہو، وہ اللہ کے گھر کی طرف ایسے روتا ہوا جاتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ کہ میں بس ایک دفعہ اللہ کے گھر کو پکڑ کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں. یہ صفات، یہ برکتیں، یہ کشش، یہ محبتیں اگر کہیں پہ رکھی گئی تو وہ بیت اللہ کے در و دیوار کے ساتھ رکھی گئی ہیں. اور مسلمانوں، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. فرمایا میرے صحابہ، یہ بیت اللہ ہے، اس کے پتھروں کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا. بیت اللہ میں جو پتھر لگے ان کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا، اتنے مہنگے ہیں. ویسے دنیاوی لحاظ سے بھی آپ کو بتا دوں کہ ورلڈ ہیریٹیج میں ہی نہیں کہ ورلڈ کی سب سے
قیمتی عمارتوں میں اگر آج کی اس کو تخمینہ لگایا جائے، آج کا اگر امریکہ کی جو بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں جو ویلیو ڈالتے ہیں، آج کے دور میں بھی دنیا کی سب سے قیمتی عمارت، دنیا کی سب سے بڑی عمارت، دنیا کی سب سے جدید ٹیکنالوجی کی عمارت، دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عمارتوں میں اگر ورلڈ میں کوئی نمبر 1 پہ ہے تو وہ بیت اللہ ہے، مسجد حرم ہے، مکہ المکرمہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ بیت اللہ کے پتھروں کی کوئی قیمت تو نہیں دے سکتا، لیکن اگر ان کو بیچ دیا جائے، ان کی جو قیمت لگائی جائے اس سے بھی زیادہ قیمتی، اللہ کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے بھی قیمتی ہیں۔ اس لیے کسی ایمان والے کا دل توڑنے سے پہلے 1000 بار سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ان بندوں سے بیت اللہ سے بھی زیادہ پیار ہے۔ اور جن لوگوں نے بیت اللہ کو دیکھا ہے ان کے لیے تو یہ خوشخبری ہے، قیامت کا دن ہوگا، سب کی پیشی ہونی ہے، بیت اللہ کو بھی پیشی کے لیے حکم دیا جائے گا، فرشتے جائیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، بیت اللہ کو پکڑ کے کہیں گے چلو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو بیت اللہ جانے سے انکار کر دے گا، میں نہیں جاؤں گا۔ پوچھیں گے کیوں نہیں چلتا؟ کہنے لگا پہلے اللہ سے پروانہ لکھوا کے لاؤ کہ آج تک جتنے لوگوں نے میرا طواف کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے ان سب کی معافی نامہ لکھ دیں تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہے گا کہ تمہارے حج کی وجہ سے تمہاری بخشش ہو گئی ہے، جاؤ جنت میں۔ حیران ہو جائیں گے، یا اللہ ہم نے تو حج کیا نہیں، حج نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے بھی ان کو جنت میں بھیجیں، ان کا حج قبول ہے۔ وہ کہیں گے ہم نے حج کیا ہی نہیں، ہم گئے ہی نہیں مکے، ہم نے بیت اللہ ہی نہیں دیکھا۔ تو پوچھا جائے گا اچھا یہ تو بتاؤ کہ جب لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے تھے تم کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ جب لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے تھے ہم بڑے غریب تھے، ہمارا دل تڑپتا تھا، ہم بار بار سوچتے تھے کاش کوئی وقت آئے کہ ہم بھی اس راستے کے مسافر بنے، کاش کوئی وقت آئے ہم بھی اللہ کے گھر کو دیکھ سکیں، کاش ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں کہ ہم اس راستے کے اوپر چل کے بیت اللہ کو دیکھیں۔ یا اللہ ہم تڑپتے تھے، ہمارے آنسو نکلتے تھے، ہم بار بار دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں بھی حج بیت اللہ کا موقع آتا ہو، اور ہماری اسی چکر میں موت آ گئی۔ اللہ فرماتے وہ جو تمنائیں سچے دل سے کی تھیں، وہ جو ارادے سچے دل سے کیے تھے، اس لیے حج کا ثواب بھی دیا گیا، اس کی قبولیت کا ثواب بھی دیا گیا، اور اس کے بدلے جنت بھی تمہیں عطا کی گئی۔